بھی ہے. ایک ماں بھی ہے اور انہیں پاکستان کی اگلی نسل کا احساس بھی ہے، کیونکہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں پاکستان کی بیٹیوں کو، ماؤں کو پورا کردار ادا کرنا ہوگا اگر ہم نے اس ملک کو اس کیفیت سے، جس کیفیت سے پاکستان دو چار ہے، اس سے باہر نکالنا ہے. پاکستان کی آبادی، اور اگر NA-157 کی آبادی کو بھی آپ لے لیں، اس کی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. اور ایک خاتون خانہ کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ گھر کا چولہا جلتا کیسے ہے اور بجھتا کیوں ہے. ایک ماں کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ان کے روزگار کا کیا بنے گا، ان کی تعلیم کا کیا بنے گا، ان کی صحت کی ضروریات کیا ہیں. میری رائے میں جہاں ٹھیک ہے دین اسلام نے بھی خواتین کے حقوق کا ایک واضح تحفظ کیا ہے، انہیں جائیداد کا حق دیا ہے، انہیں معاشرے میں کردار ادا کرنے کا حق دیا ہے، وہاں ہمارے آئین نے بھی خواتین کے لیے گنجائش پیدا کی ہے. آپ کے قانون میں یہ چیز درج ہے کہ ہر سیاسی جماعت پر یہ پابندی ہے کہ انہوں نے کم از کم 5% سیٹیں خواتین کے لیے مختص کرنی ہیں، کم از کم 5%. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، انہوں نے آئین میں یہ گنجائش پیدا کیوں کی؟ اس لیے کہ معاشرے کا یہ طبقہ اپنا کردار ادا کر سکے. اور تحریک پاکستان کو لے لیں، خواتین کے بغیر وہ نامکمل تھی. فاطمہ جناح کے کردار کو لے لیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر مختلف ادوار گزرے. 65 کی جنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین نے جو کردار ادا کیا، 2005 کے زلزلے میں پاکستان کی بچیوں نے جو کردار ادا کیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے ایک نئی طرز کی سیاست متعارف کروانی ہے اور ہم نے سٹیٹس کو توڑنا ہے. سٹیٹس کو توڑنے کے لیے میری رائے میں جو ایک خاتون کردار ادا کر سکتی ہے، جو گھر کی ماں، جو گھر کی بیٹی کردار ادا کر سکتی ہے، شاید کوئی نہ کر سکے. تو وہ تبدیلی کا ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے ماں، بیٹی. اور اگر پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، تو وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور معاشرے کی تبدیلی میں اور اصلاح میں اس کا کردار بڑا واضح ہو سکتا ہے. آج پاکستان کی کیفیت کیا ہے؟ آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ پس گیا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تیل کی جو بین الاقوامی قیمت تھی وہ $105 تھی فی بیرل. اور ہم نے لوگوں پہ بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے سبسڈیز بھی دی. اور ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ گئی تو پیٹرول کی قیمت تھی $150 لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی
245 रुपया लीटर। आज जो पीडीएम की हुकूमत है, नून की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका, बैन अक़वामी तेल की कीमत गिर चुकी है। $105 से गिरकर $95 हो गई है और पेट्रोल की कीमत है 227 रुपये लीटर और डीजल की कीमत है 244 रुपये फी लीटर। अब इसको ठहर जाए भाई, ठहर जाए। और बात यहां खत्म नहीं होती। जो इस हुकूमत ने अवाम पर एक जुल्म किया है और उसका अभी जिक्र नहीं किया IMF के मुआहदे में, ये उनको एक लिख कर अंडरराइटिंग देकर आए हैं कि हर माह हम पेट्रोल की लेवी में 10 रुपये फी लीटर इजाफा करेंगे और अब मजीद 50 रुपये फी लीटर इन्होंने इजाफा करना है तेल की कीमत में, यानी कि 10 रुपये फी माह। तो अगले 5 माह जो लेवी है पेट्रोल की, उसमें इजाफा होगा और उसका इम्पैक्ट जो हमारे ज़राई सेक्टर पर होगा और जो इस वक्त ज़राअत पर जो मनफी असर हो रहा है डीज़ल की कीमत का, वो एक किसान जानता है, वो एक काश्तकार जानता है। इंटरनेशनल कीमत गिर गई और ये जो सो कॉल्ड अवाम के मुहाफिज बने बैठे हैं पीडीएम की लीडरशिप, इन्होंने 9 रुपये फी लीटर तेल बढ़ा दिया। इन्होंने 4 रुपये 62 पैसे फी लीटर मिट्टी के तेल में इजाफा कर दिया। ये एक महंगाई की शरह जिस तेजी से बढ़ रही है, उसका भी हर पाकिस्तानी को एहसास है। मैं हैरान हुआ सुनकर मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने के लिए नहीं आया, महंगाई कम करना मेरी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना मेरी तरजीह है। सवाल ये है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहा कौन है? उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये तो जब तशरीफ लाए थे और हमारे हुकूमत में, इनकी हुकूमत पीडीएम में हुकूमत में आने से पहले इनका तो ये एक बयानिया था कि सारी महंगाई की वजह तहरीक इंसाफ की ना तजर्बाकार हुकूमत है। अब तो सब तजर्बाकार यकजा हो गए और सब अपना तजर्बा का अमली मुजाहरा दिखा रहे हैं। नतीजा ये है कि आज हमारा जो अफरात ज़र है, जब हम गए थे तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो था, SPI जिसको कहते हैं, जो महंगाई का एक पैमाना है, वो था 16.5% और आज इनके इन चंद माह में वो बढ़कर हो गया है 38%। और अब जो डॉलर और जो तेल की कीमतों का जो महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आना है, बिजली के बिलों में मज़ीद जो तूफ़ान आना है, वो लोगों के सामने है। डिफ़ॉल्ट के ज़िम्मेदार कौन है? ये कह देना कि जी ये तो वो ज़िम्मेदार थे, नाकाफ़ी है। आज सब लोग देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई रिकवरी प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक रिकवरी का इनके पास प्लान नहीं है। मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई तसलसल नहीं है, एक कदम आगे दो कदम पीछे। मौजूदा हुकूमत की जो साख है वो बहुत मुतासिर हो चुकी है और उसका एक इशारा आपके सामने है कि जब बाहर भी किसी से बात करनी पड़ती है मुल्क के लिए रियायत लेने के लिए, तो बात कौन करते हैं? रख दीजिए। जो बात करते हैं वेंडी शर्मन से, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, वो हमारे आर्मी चीफ करते हैं। ये बात तो वजीर खारजा को करनी चाहिए थी, ये तो बिलावल को करनी चाहिए थी, ये तो शहबाज शरीफ को करनी चाहिए थी। लेकिन उनकी साख अब इतनी गिर चुकी है कि कोई उनको तवज्जो नहीं देता।
ان کی بات میں وزن اور اہمیت نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں کہ اس لیے آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیفیت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس صف میں کھڑا ہو گیا کہ 4 جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں، اللہ نہ کرے جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں جو ڈیفالٹ کر سکتی ہیں، اس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو میں آج جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن، یہ ضمنی الیکشن جس تناظر میں ہو رہا ہے، پاکستان کے باشعور شہری اور NA 157 کے باشعور شہری کو اس پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی کی اور نون کی مشترکہ حکومت آئی ہے، روپے کی قدر میں 30% کمی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں یاسمین راشد میڈیا سے مخاطب ہیں۔ یہ ایوان ایک عالمی سازش کے نتیجے میں تحریک انصاف کی قانونی حکومت کو ختم کرنے کی مضبوط حرکت کو مذمت کرتا ہے۔ اس سازش میں جو صورتحال غیر یقینی صورتحال پیدا کی اور حکومت کی طرف سے ملکی معیشت کی جو تباہی کی، شدید مہنگائی، معاشی ابتری اور بری حالی کی صورت میں یہ ایوان صورتحال پہ شدید تشویش کرتا ہے۔ یہ ایوان ناقابل تردید ٹھوس شواہد کے بنا پہ موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شدید تفویضات کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن فوراً طور پہ مستعفی ہوں، تاکہ صاف شاف اور ایماندار انتخاب کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل قبول اور غیر متنازع الیکشن کمیشن کی تشکیل کریں، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ کر دی ہے، آپ لوگوں کو کاپی ہمارا میڈیا سیل بھیج دے گا۔ ہم نے آج یہ پریزنٹ کر دی ہے۔ ہم سارے لوگ اجتماعی طور پہ اس الیکشن کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ یہ پارشل ہے، اور اس پارشیلٹی کی وجہ سے یہ صاف شفاف الیکشن نہیں کر سکتے۔ میں دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر میرے ساتھ PCO ساتھی جو ممبران اسمبلی ہیں یہاں پر موجود ہیں اور پنجاب کے 11 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم متفقہ طور پر جس طرح ہم نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو فوری طور پر کہتے ہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اس کا رول پارشل ہے، متنازع ہے، اور وہ ایک پارٹی کی کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے۔ اس لیے آج پورے ملک کے اندر الیکشن کمیشن کے خلاف PTI اور چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ہم احتجاج کرنے نکلے ہیں، اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک الیکشن کمیشن اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوتے یا انہیں برطرف نہیں کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی طور پر بھی آئندہ جو انتخاب ہے وہ ٹرانسپیرنٹ، فیئر، فری انتخاب نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔ PTI کے رہنما لاہور میں موجود ہیں، جہاں پر صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یاسمین راشد مخاطب تھیں اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد ایک پیش کی گئی ہے۔ دوسری جانب ملتان میں شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انسرٹنٹی اس لیول کی ہے، کرنسی فلکچویشن اس لیول کی ہے کہ LC نہیں کھل پا رہی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جو زندگی بچانے کی ادویات ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں، اور بہت سی آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے جو لوکل بھی ہے وہ پروڈکشن نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ را مٹیریل دستیاب نہیں ہے۔ اپنی ادویات پیدا کرنے کے لیے جو را مٹیریل درکار ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کے تاجر، اور اب سارا ملتان کا میڈیا بیٹھا ہے، آپ کور بھی کرتے رہے ہیں، تمام ملتان کے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ وہ بجلی کے بل دکھا رہے ہیں اور بجلی کے بل جلا رہے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور تاجروں نے 17 اگست کو شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔
شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے. آج تاجر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر جو فکس ٹیکس بجلی کے بل میں اور ریٹیلر ٹیکس جو لگا دیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے, اور لگاتے وقت آپ نے ہم سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,000 سے لے کر 20,000 روپیہ ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا شاپ آپ نے فکس ٹیکس ہم پہ عائد کر دیا. چوک شاہ عباس کے ایک تاجر تشریف لائے اور انہوں نے دکھایا بجلی کا بل. انہوں نے کہا بجلی کا بل جو مجھے فکس ٹیکس لگا ہے وہ زیادہ ہے اور میری دکان کا کرایہ اس سے کم ہے. میری دکان کا جو مہینے کا میں کرایہ دیتا ہوں وہ اتنے ہزار ہے اور جو مجھے بجلی کا بل فکس آیا ہے وہ 6,000 کا ہے. تو میں دکان چلاؤں یا دکان بند کر دوں؟ یہ ہے کیفیت. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں پر بھی سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. جتنے انسینٹیوز عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے دیے تھے ملک کی معیشت کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے, کیونکہ 2 سال کورونا کی کیفیت سے ہم دو چار رہے ہیں اور ہم نے چاہا کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے, انہوں نے سب یکے بعد دیگر ان کو وڈرا کر لیا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے پہیہ جام کیا ہوا ہے. ملتان کے اڈوں سے بسیں نہیں چل رہی. سب آپ نے دیکھا, آج بھی اخبارات میں دیکھ رہا تھا, تصویریں شائع ہیں, سب بسیں کھڑی ہیں اور سواریوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف مت لائیے کیونکہ ہم انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وائبلٹی نہیں رہی. پہلے 2 سال ہمیں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو مار پڑی, بندش ہو گئی, انٹرسٹی سفر پر پابندی تھی, پھر پوری سواری نہیں لے سکتے تھے, پھر ڈیزل کی قیمت اتنی چڑھ گئی, پھر اس کے اوپر ٹوکن ٹیکس اور انکم ٹیکس ہم پر اتنا بڑھا دیا گیا, 200% بڑھا دیا گیا. اس بوجھ تلے ٹرانسپورٹ چلانا ناممکن ہے. آج وہ ہڑتال پر ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, اس تناظر میں پاکستان کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر 17 جولائی کے بعد ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے. 2 بیانیے ان کے سامنے ہیں اور ایک بیانیے کا ساتھ دینا ہے. 2 آپشنز ان کے سامنے ہیں. ایک پی ڈی ایم کا آپشن ہے اور ایک تحریک انصاف کا آپشن ہے, اور لوگوں نے ان دونوں آپشن میں سے ایک آپشن کو ترجیح دینی ہے. آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو NA 157 کا الیکشن ہے یہ ذاتیات کا نہیں ہے, یہ نظریات کا الیکشن ہے. NA 157 کے الیکشن میں جھگڑا 2 خاندانوں کا نہیں ہے, انسانوں کا ہے. انسانیت کی بات ہو رہی ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں, جب قوم اور قومی بقا کا سوال اٹھتا ہے تو پھر قوم کی بیٹیوں کو, قوم کی بہنوں کو اور قوم کی ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ لا تعلق رہ نہیں سکتی, وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں. اور تحریک انصاف کی تحریک میں خواتین کا اور فیملیز کا بہت بڑا رول ہے. چاہے دھرنا تھا 126 دن کا, چاہے 25 مئی کا ہمارا احتجاج تھا جس پر ہم پر تشدد کیا گیا, ہماری بیٹیوں نے, ہماری بہنوں نے جو وہاں لاٹھیاں کھائیں, جو شیلنگ برداشت کی, وہ بھی میری بچیاں تھیں, وہ بھی قوم کی بچیاں تھیں. اگر وہ کھا سکتی ہیں تو ہماری بچیوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا اگر پاکستان کا ہم نے مستقبل بنانا ہے. میں عرض کرتا چلوں, اب NA 157 کے لوگوں سے ملتان کا میڈیا تشریف فرما ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کیا پورے ملتان نے اپنی آنکھوں سے PP 217 میں نون کو
اور پیپلز پارٹی کو یکجا نہیں دیکھا؟ کیا موسیٰ گیلانی صاحب اور غفار ڈوگر صاحب مل کر ایک گاڑی میں محلہ محلہ، یونین کاؤنسل اور وارڈ ٹو وارڈ تحریک انصاف کی مخالفت نہیں کر رہے تھے؟ کیا مل کر انہوں نے کیمپین نہیں چلائی؟ یہ سب کے سامنے ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور NA 157 کے لوگ ان سے سوال کریں کہ 15 جولائی کو جو ملتان میں مریم بی بی کا جلسہ ہوا تھا، اس میں تو سب نون اور پیپلز پارٹی ایک سٹیج پہ دکھائی دے رہے تھے، شیر و شکر تھے، اور بلے کے خلاف، زین قریشی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف یک زباں ہو کر کیمپین کر رہے تھے۔ آج 3 اگست کو یک لخت کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے کہ آپ کی راہیں جدا ہو گئی؟ آج کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر ذوق اور شوق ہو گیا میدان میں اترنے کا، اور نون نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جسے کہتے ہیں قربان کر دیا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر بات ہوتی نظریات کی تو کیفیت اور ہوتی۔ یہی حلقہ تھا NA 157، یہی علاقہ تھا جب تحریک انصاف نے فیصلہ، میں جب تحریک انصاف میں شامل ہوا اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، تو کیا میں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا اسی حلقے سے؟ اور اس بائیکاٹ کی صورت میں غفار ڈوگر صاحب آئے تھے نون کی طرف سے، اور موسیٰ گیلانی صاحب MNA منتخب ہوئے تھے جب ان کے والد وزیر اعظم تھے پاکستان کے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی تھی اور یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ الحمدللہ NA 157 کے لوگوں، آپ اس بات کے گواہ ہو کہ 2013 کا انتخاب تھا، زین نے، شاہ محمود نے، ہمارے دوستوں نے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے اور چل رہے ہیں، اور آج بھی جنہوں نے مل کر ہمارے ساتھ درخواست جمع کروائی ہے، ان کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، عمران خان کا نظریہ تھا۔ 2018 کا انتخاب ہوا تو ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا۔ زین قریشی نے دونوں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقابلہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس حلقے کے لوگوں نے مہربانی فرماتے ہوئے انہیں منتخب کیا۔ انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی آپ ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھیں گے۔ جب ایک قوم کے سامنے ایگزسٹینشل تھریٹ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کو اپنی سوچ کا انداز تبدیل کرنا ہوگا۔ آج پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، وہ معمول سے ہٹ کر ہیں۔ آج پاکستان اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔